پارٹی میں جو جماعت میں جو لوگ بھی انوالو تھے فائنینشیل ارریگولیرٹیز میں، فائنانس بورڈ تھا، عمران خان خود تھے، سیکرٹری جنرل اس وقت جو تھے جب یہ معاملات عدالت میں اور الیکشن کمیشن میں سامنے لائے گئے، یہ اس پیریڈ کے ہیں 2009 to 13 جب ڈاکٹر عارف علوی جو تھے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. تو ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کا بھی سوال جواب ہوگا اور ان کے حوالے سے بھی احتساب ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوا تو آپ سیکرٹری جنرل تھے تو آپ کہاں تھے، یہ تمام غیر قانونی کام جو ہو رہے تھے. تو اس کے بڑے براڈ امپلیکیشنز ہیں، اور ہم تو جمہوریت کے نام پہ ہم نے ایک ناٹک رچایا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو جمہوری جو ویلیوز ہیں وہ تو ہمارے اندر ہے نہیں ہیں. اور جہاں آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے تو ہر حربہ اختیار کیا، پی ٹی آئی نے تو 200 ہیئرنگز ہوئیں، 8 سال چلا، انہوں نے 12 ریٹ پٹیشنز کی، انہوں نے تو سوئی برابر سوراخ کہیں سے ڈھونڈا کہ کہیں سے اچھا. اس سے پہلے ضمن سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پارلیمان کی مدت تک تو نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد ان کا سیاسی کریئر کیا ہوگا؟ صرف پارٹی چیئرمین شپ سے میں ایز فار ایز عمران خان's کریئر از کنسرنڈ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ان کے پولیٹیکل کریئر پہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ؟ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے ریحان، اگر تو یہ پاکستان میں 1% بھی وہ جمہوریت ہوتی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مغربی جمہوریت، پارلیمنٹری جمہوریت، تو یہ تو خود اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں دیتا تھا دوسرے مغربی جمہوریت کی کہ کتنی معمولی باتوں پہ پارٹی کے ہیڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سیکریفائس ہو جاتے ہیں، کر جاتے ہیں. تو یہ تو ایک آئینی ادارے کا فیصلہ ہے. اب لارجر بینچ نے اس فیصلے کو اوور ٹرن نہیں کیا تو اب تو کوئی وجہ نہیں بنتی. لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوگا. ہم تو جمہوریت کے نام پہ ہم نے ایک ناٹک رچایا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو جمہوری جو ویلیوز ہیں وہ تو ہمارے اندر ہے نہیں. عمران خان پہ ڈائریکٹ امپلیکیشن اس کا یہ ہوگا کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے اس پہ 6 مہینے سے وہ طوالت ہو رہی ہے، اس میں ڈیلیز ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی وہی ٹریڈیشنل حربے اختیار کر رہا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ میرے نزدیک ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا اور وہ جب اس کا فیصلہ آئے گا دیٹ ول بی دی فائنل ورڈکٹ آف دی الیکشن کمیشن. اس پہ وہ پیسے ضبط کر سکتے ہیں، اس میں یہ جو عمران خان نے فالس سرٹیفکیٹس جمع کرائے، اس میں جو فائنانس بورڈ کے جو لوگ ممبران اس میں انوالوڈ تھے، اس میں جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ، تو اس پہ بہت سارے ایکشنز ہیں. مثلا توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیا کہ اس کی جو کرمنالٹی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، آپ ان پہ کیس کریں. وہی راستہ یہ اس پہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ اپنے طور پہ بھی ایکشن لے سکتے ہیں. وہ اور بہت سارے جو لیگل آپشنز ہیں ان کے پاس تو آئینی ادارہ ہے. تو وہ شو کاز نوٹس کے جب فیصلہ آئے گا انشاءاللہ بہت جلد آئے گا کیونکہ یہ لارجر بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے، تو یہ سارے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ عمران خان جو ویلیو سیٹ کرتا تھا دوسروں کے لیے، جو سٹینڈرڈ سیٹ کرتا تھا دوسرے کے لیے، اس معیار پہ وہ خود نہیں اترا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں، یہ جو آج انتشار کی سیاست گلی گلی محلے میں پہنچ چکی ہے، دس شوڈ ہیو بین نپڈ ان دی بڈ. اس وقت اگر یہ فیصلہ ہو جاتا اور اس میں تمام ادارے ملوث تھے، تمام لوگوں نے اس میں طوالت اختیار کی، اس کو ڈیلے کیا، اینڈ دے پینڈر ٹو عمران خان. اس کی جو فیشسٹ، اس نے جو فیشزم کی کہ جو الیکشن کمشنر کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو تھریٹن کرتا ہے. الیکشن کمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، ابھی تک اس کو کوئی سزا اس حوالے سے نہیں ہوئی. سو یہ ایک فیشزم کا وہ تھا جو اسی وقت ہو جاتا جب مجھے بلا کے کہا جاتا تھا کہ جی آپ یہ کیس واپس لے لیں کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی چند لوگوں کی سیکیورٹی سے نہیں ہوتی، نیشنل سیکیورٹی کا ایک براڈر کانٹیکسٹ ہے. جب ایک سیاسی جماعت کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر ملکی دیکھیے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، جو کرتے دھرتے تھے کبھی وقت آئے گا. لیکن میرا مقصد سکینڈلائز کرنا نہیں ہے. میں نے تو یہ بولا بھی اس وقت بولا جب یہ عباسی صاحب کے، انصار عباسی کی سٹوری آئی 13 دسمبر کو کہ اس کیس کو کیسے مینیج کیا گیا، کیسے ڈیلے کیا، تب میں نے یہ اس حد تک گیا. دیکھیں میں عمران خان نہیں ہوں، میں اپنے اداروں کو بدنام نہیں کروں گا. میں اگر تنقید بھی کروں گا تو ایسے اس زبان میں کروں گا کہ ان کی اصلاح کی طرف راستہ بنے. میں انتشار پسند نہیں ہوں. عمران خان تو کہتا ہے کہ اگر مجھے اقتدار دینا ہے تو دو. ٹھیک بالکل. اکبر صاحب، اگر کرمنل پروسیڈنگز اسی طرح سے شروع ہو جاتی ہیں جس طرح ہم نے توشہ خانہ کیس کے اندر دیکھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اور گرفتاری تک بھی جا سکتا ہے معاملہ عمران خان کی؟ فائنینشیل فراڈ ہوا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو ایک آپشن ہے. یہ تو ہم زیوم کریں کہ الیکشن کمیشن اس راستے پہ جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے ان کے پاس قانونی راستے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہیں،
وہ فیصلہ جب فائنل ہو جائے گا, فائنلٹی اختیار کر جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کا فیصلہ ہے, اور یہ تمام معاملات تو اب ثابت, اور اس پہ مزید مہر لگ گئی ہے, اور اب یہ شو کاز کے بعد جو ہے یہ مزید اس پہ فائنل الیکشن کمیشن کا ورڈکٹ بھی آ جائے گا. لاسٹلی آپ نے بات کی کہ اس وقت سیکرٹری جنرل عارف الوی صاحب تھے جو آج پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. بہت بار ہم نے امپیچمنٹ کی باتیں بھی سنی کہ صدر کے خلاف کو مواخذے کی تحریک آنی چاہیے. اب پریزیڈنٹ عارف الوی کے اوپر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, ذرا کوئکلی بتا دیجئے, پھر مجھے بریک لینی. اس وقت ان کے پاس امیونٹی ہے, پریزیڈنشیل امیونٹی ہے, تو اگر آپ کسی کورٹ آف لاء میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ پریزیڈنشیل امیونٹی انووک کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں, 1 سال 1.5 سال بعد وہ امیونٹی بھی ختم ہو جائے گی. جہاں تک امپیچمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ جب چاہیں ان کو امپیچ کر سکیں, بیکاز دیٹس دا لیگل وے آف ریموونگ اے پریزیڈنٹ. لیکن اس کیس کے دیکھیے, مجھے ایک بات ضرور کہنے دیجئے کہ میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, انتشار کی سیاست, اس پہ نظر رکھیے کہ یہ پاکستان میں ایک ہم ڈیسائسو فیز میں آ گئے ہیں. یہ جو انتشار ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ جو مثلا آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ تھی, نومبر 26 تک عمران خان 6 مہینے سڑکوں پہ تھا, وہ کہتا تھا کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگائیں. اللہ کا کرم ہوا کہ میرٹ پہ آیا. اس کے اگلے دن آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, ٹی ٹی پی جو ہے وہ سیز فائر کو رینیکٹ کرتی ہے اور اس کو سیز فائر کو ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد دہشت گردی کا ایک سیلاب آتا ہے. اس پہ جو سانحہ ہوا پشاور میں, جو پولیس ایک فرنٹ لائن ادارہ ہے, سب سے پہلا تو آپ کا لائن آف ڈیفنس آپ کا پولیس ہے, اس کو ڈی مورلائز کر دیا گیا. وہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے. آپ نے ڈیسائسو اور خاصی جذباتی پریس کانفرنس انہوں نے کی. بالکل درست فرما رہے ہیں. بس ویری کوئکلی اکبر صاحب, آپ کے تو پارٹی چیئرمین اس وقت بھی تھے جب انہوں نے ڈیکلیریشن سبمٹ کرایا تھا 2004 کے اندر, اور جس وقت امریکہ کی عدالت نے بتایا تھا کہ ٹیریان جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے. میں آج کی کسی پی ٹی آئی ممبر سے پوچھتا ہوں تو وہ ایسے کہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں ہماری پروگرام میں آ کے. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, کیونکہ آپ کی بھی پارٹی چیئرمین رہے کسی وقت میں, تو آپ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بھی آج ایک لارجر بینچ بنایا ہے, اس کیس کا کیا مقدر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئکلی بتائیے گا سر, پھر مجھے بریک لینی ہے. میں اس ایشو پہ ریحان آئی ووڈ پریفر ناٹ ٹو کامنٹ, بیکاز یہ ایسا ایک ایشو ہے جو بہت ہی پرسنل نیچر کا ہے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, میں صرف یہ کہتا ہوں. اور ظاہر ہے میں آئی ایم پریوی ٹو لاٹ آف انفارمیشن, بٹ بسائڈ دس آئی ایم پریوی ٹو لاٹ مور انفارمیشن. بٹ میری تو جنگ سیاسی اور پرنسپلز پہ تھی, پاکستان کی جنگ تھی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.